السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ جناب مادر پتر آزاد۔ جی ہاں، اس کے معنی آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے کہ نہ ماں نہ باپ نہ کوئی فیملی نہ کچھ، میں آزاد ہوں، میرا جسم میری مرضی۔ میں لڑکی ہوں، لڑکی کی طرح نہیں رہنا چاہتی، لڑکا بننا چاہتی ہوں۔ میں لڑکا ہوں، میں لڑکے کی طرح نہیں رہنا چاہتا ہوں، مجھے لڑکی بہت انفلوئنس کرتی ہیں، میں لڑکی کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، میں آزاد ہوں، میری جسم میری مرضی۔ یہی سلوگن پاکستان میں بھی چلتا رہا کہ جو میری مرضی ہوگی میں اپنے جسم کے ساتھ میں کروں گی۔ ٹھیک ہے جناب، یہی سلسلہ اب یہاں پہ جو ہے بہت پرانا ہی چل رہا ہے۔ سلسلہ 1990s میں جو ہے بڑا زور پکڑ گیا تھا وہ، اس کے بعد اس کو دبا دیا گیا، اور اب پھر انہوں نے ٹیمپریچر چیک کیا ہے، ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اب تو خیر یہ بات بہت آگے پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسکولوں میں اس کی تعلیمات بڑی تیزی کے ساتھ دی جا رہی ہے، جس کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کسی کانسٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بڑا واویلا مچا ہے یہاں پہ پارلیمنٹ میں، اوٹوا میں، یہاں پر پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے سامنے کینیڈا میں، اور اس میں جناب 3 سے 4 لوگ گرفتار بھی ہوئے۔ اچھا، یہ پروٹیسٹ کرنے گئے تھے بڑے پرسکون جناب کہ ہمارے بچوں کو لیو اوور کڈس الون، ہمارے بچوں کو چھوڑ دو اکیلا، لیکن وہاں پہ ایسا لگا کہ جناب گناہ کیا، بہت بڑا گناہ کیا، کیوں آپ نے یہ بات کی، کیوں آپ کے بچوں کو اکیلا چھوڑ دیں جناب؟ اور یہ ان کا حق ہے، ان کا جینڈر ایکوالٹی جو ہے وہ حق ہے۔ جینڈر کا مطلب یہ ہو گیا کہ بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے آتی ہیں، یہ ایک لفظ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑے مقاصد ہیں کہ جناب جیسا کہ میں نے ذکر کیا، میں لڑکی بن جاؤں میں لڑکا ہوں، میں لڑکا بن جاؤں میں لڑکی ہوں۔ صرف یہی نہیں، 15-16 سال کی عمر ہوتی ہے جناب، ایسی ظاہر سی بات ہے، فلمیں فحاشی ہر چیز وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب مجھے جناب جو ہے میرا دل چاہتا ہے میں سیکس کروں، میں لڑکا ہوں لڑکے کے ساتھ کر سکتا ہوں، میں لڑکی ہوں میں لڑکی کے ساتھ کر سکتی ہوں، جب دل چاہے میں لڑکی ہوں لڑکے کے ساتھ کر لوں گی، میں لڑکا ہوں لڑکی کے ساتھ کر لوں گی۔ مطلب نیچر کے اوپر، قدرت کے اوپر، یا قدرت نے جو چیزیں بنائی ہیں جن کے پاس اس میں مذہب کی بات نہیں ہے، جو وہ مذہب بھی فالو نہیں کرتا کوئی شخص، ایک چیز ہوتی ہے نیچر۔ نیچر میں یہ ہے کہ ایک لڑکی جو ہے ایک لڑکے کے ساتھ ہی، اور ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ ہی کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، مطلب محبت اور عشق کی بات جب کی جائے۔ لیکن یہاں نیچر سے ہٹ کر کے اپنی دنیا بنانا ہے۔ اپنی دنیا بنانے کی خواہش کب جاگتی ہے؟ جب کسی قوم کے پاس کسی قسم کا مذہب اور کسی قسم کا کلچر نہ ہو۔ یہ میرے اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کے بعد میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہم تک وہ مذہب پہنچایا جس کو، جو چیز اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس کے حوالے سے ان کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا تھا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ایک مذہب میں ہمیں پیدا کیا، ہم مسلمان پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ایک کلچر ہمیں دے دیا، ایک اسلامک کلچر ہمیں دیا۔ اگر یہ دونوں چیزیں یا دونوں میں سے ایک بھی چیز ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم بھی یہی کام کر رہے ہوتے، ہم بھی مدر پتر آزاد ہوتے۔ لیکن اللہ نے ہمیں یہ سمجھ عقل سب کچھ عطا فرمائی ہے۔ اچھا، یہ اس تیزی سے اب کیوں بہت زیادہ ہو رہا ہے؟ تو اس چیز کو ڈاکٹر اسرار احمد کی بہت ساری اسپیچز ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں وہ اپنے زمانے کے، یا ہمارے زمانے کی یوں کہہ لیجئے، 200 سال پہلے کی بات نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے ویل ڈیفائنڈ کیا ہے کہ جو یہ دور اس وقت آ چکا ہے اینٹی کرائسٹ کا، اس دور کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اس چیز کو ہونا ہے، اور اس میں آپ رکاوٹ نہیں لا سکتے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن جب یہ ہونا ہے تو کیا صدیقی صاحب پھر اس کو ہونے دیں، ہم کچھ نہ کریں؟ نہیں جناب، پوری دنیا میں ہمیشہ نمرود بھی آئے، شداد بھی آیا، فرعون بھی آیا، کیا کسی نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ آپ پوری سٹوری جانتے ہیں۔ جی ہاں، روکا تو جائے گا۔ کیا اس دور میں جب ایسا ہی ہو رہا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیں ایسے ہی، اپنے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی ایسا نہ ہوا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس سے پہلے بہت اس سے بڑے بڑے کارنامے ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے مزاحمت کی، قربان ہوئے، شہید ہوئے۔ کیا ہمیں قربان یا شہید ہونے کا حق اس وقت یا موقع مل رہا ہے؟ قربان اور شہید ہونے کا بالکل موقع مل رہا ہے۔ کیا شہید اپنے آپ کی یا اپنی زندگی گنوا کے ہی آپ شہید ہوں گے؟ نہیں، ایسی ضروری نہیں ہے۔ آپ کو شہید دوسرے انداز میں بھی ہونا ہے، یعنی جہاد، یعنی اپنے آپ کے اندر جو ہے جد و جہد ہمیشہ سے کرنی ہے اور ساری زندگی کرتے رہنا ہے۔ لیکن خاص طور پر اب جو جد و جہد کرنی ہے، اپنے بچوں اور اپنی جنریشن کو بچانے کے لیے کرنی ہے۔ بچے معصوم ہیں،
بچے معصوم ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ویسٹ میں رہتے ہیں، جو اسلامک اسکول میں بھیجنا افورڈ نہیں کر سکتے، جن کے بچے پبلک اسکول میں، جیسے میرے بچے پبلک اسکول میں جاتے ہیں، تو یہاں پر بہت بڑی جدوجہد یا جہاد، جہاد کا مقصد بار بار میں کہہ رہا ہوں، یہ مت لیجیے گا کہ جناب اللہ اکبر اب بم پھوڑ کے آ گئے، نہیں نہیں، جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک جہاد یہ ہے کہ جس کو آپ نے اپنے منہ سے، اپنے دل میں پروٹیسٹ کر کے، سامنے پروٹیسٹ کر کے، کانورسیشن کر کے، ڈائلاگ کر کے اس کو نمٹانا ہے، یہ ڈائلاگ والی جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے جو میرے جیسے دیسی لوگ ہیں، جو چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ ان کی زندگی میں جو پچھلے 50 سال گزرے ہیں، 55 سال گزرے ہیں، وہ ان کی بقیہ آنے والی 10 15 20 سال کی زندگی میں محیط رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اس سے وہ چینج ان میں نہیں لائیں گے۔ لیکن اس میں دوغلے بازی ہے، اس میں دوغلے بازی ایسی ہے کہ 55 سال کا تو ہوں میں، لیکن مجھے نئے سے نیا فون چاہیے۔ ابھی آئی فون 15 پرو جو آ رہا ہے، میکس پرو، مجھے وہ چاہیے۔ کیا ساری زندگی میں پہلے کبھی وہ چیز دیکھی تھی؟ جب وہ چیز نہیں دیکھی تھی زندگی میں، آج وہ آپ کو کیوں چاہیے؟ تو جناب آج جب دنیا کے حالات چینج ہو رہے ہیں تو بھائی اس کو بھی تو ایکسیپٹ کیجئے، اس کے بارے میں تو بات کیجئے، اس کے لیے لائحہ عمل تیار کریں، اپنے پوتا پوتی، نواسہ نواسی، اپنے بچوں تک ان اویئرنس کو لے کر آئیں، اور اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں، دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا اس دور میں آپ کو ان کے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ 100% ہے۔ کیا اس دور میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی اسکول میں، ان کے معاشرے میں، گرد نواح میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو روز، یہ روزانہ بنیاد پر ان کو ایجوکیشن مختلف چیزوں کی دی جائے، روز گھر کے اندر ایک ماحول بنایا جائے کہ ان کو اسلامی تعلیمات سے جوڑے رکھیں، مساجد سے جوڑے رکھیں، ان لوگوں سے جوڑے رکھیں جو اس کے لیے یا اس کو اس کو اگینسٹ میں، یا اس کے اگینسٹ میں کام کر رہے ہیں، جو ایمان اور قرآن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیمات دے رہے ہیں۔ کیا اس ماحول سے ان کو جوڑے رکھنا ان کا فرض نہیں ہے؟ یا ممبر پہ جو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، جو علماء حضرات ہیں، صرف ان کا ہی فرض ہے؟ آپ یہ جان لیں، ممبر پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، علماء حضرات ہیں، مولوی حضرات ہیں، آپ کے گھر میں وہ مہینے میں کتنے دن آتے ہیں، یا سال میں کتنے دن آئے، یا کتنے دن آپ نے انوائٹ کیا ہے؟ زیرو، کمپلیٹلی زیرو۔ تو پھر جناب یہ آپ کا اپنا حق ہے، آپ کا حق ہے کہ اپنے بیٹا اور بیٹی، نواسے اور نواسی، پوتا اور پوتی کو لے کر کے مسجد کے انوائرمنٹ میں جائیں۔ وہاں پر لوگ بڑے بڑے اچھے اویئرنیس کے پروگرام کر رہے ہیں بچوں کے لیے۔ آپ افورڈ نہیں کر سکتے اسلامک اسکول، کوئی بات نہیں، بہت بڑی ریسورسز موجود ہیں۔ آج ویسٹ کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، ایسٹ کے حالات پہلے بھی بہت برے تھے، آج بھی بہت برے ہیں، میں بہت اچھے نہیں کہوں گا، اس کی میں خود جو ہے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جناب پہلے بھی اس طرح کے لوگ موجود تھے، آج بھی وہ سر چڑھ کے سامنے نکل کے آ رہے ہیں، کیونکہ میڈیا اس قدر آزاد کر دیا ہے اس نے۔ پہلے اس طرح کے جو لوگ تھے، جن سے عموماً جو بڑے بزرگ تھے محلے کے بچوں کو سمجھاتے تھے کہ اس بندے سے ذرا دور رہنا بیٹا، اس بندے سے دور رہنے کا سمجھ میں نہیں آتا جب ہم بچے تھے، لیکن جب ہمیں پکڑ لیتے تھے، ہمیں سمٹا لیتے تھے، اپنے دبا لیتے تھے اپنی گود میں، اور گالوں پہ پپیاں کرتے تھے، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیوں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ آج سے نہیں، ہمیشہ سے موجود ہیں۔ اب میڈیا کے تھرو کیا ہو گیا، مدر پدر آزاد ہو گئے وہ لوگ، میڈیا میں اب اپنی ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا بنا کے ڈال رہے ہیں کہ وہ آزاد ہے۔ ان کو اتنی شے دے دی میڈیا نے، اتنی شے دے دی کہ جناب میرا جسم میری مرضی نے اتنی شے دے دی کہ وہ جناب اب سامنے آنے شروع ہو گئے، ورنہ الحمدللہ ہمارے مولوی حضرات ان کو پنپنے نہیں دیتے تھے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے اسی طرح کے لوگ، اسی طرح کے عقائد رکھنے والے لوگ ان کو پنپنے انشاءاللہ کم از کم پاکستان میں تو نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اگر آپ لوگ میری یہ بات سن بھی رہے ہیں، جو کہ LGBT جو کہ یہ لفظ ہے، میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ مجھے خود گھن آتی ہے اس بات کو، اس لفظ کو کہتے ہوئے گھن آتی ہے، لیکن اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو جناب اگر پاکستان میں ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، اپنی خیر منائیے گا آپ۔
ٹھیک ہے نا، اپنی خیر منائیے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، تو خیر آپ کو اندازہ ہے 100%۔ جناب یہ کوئی کلچر نہیں ہے، جو یہ سن رہا ہے یہ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ نیچر کے اگینسٹ میں ہے ہر چیز، اور آپ یہ خود جانتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کو خود ان سب چیزوں سے گھن آنے لگے گی۔ جی ہاں، گھن آنے لگے گی، گھن کا مطلب اچھی طرح سمجھتے ہیں آپ۔ تو جناب اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ کے ذریعے سے مجھے بھی ہدایت دے۔ جی ہاں، ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے، ہم جتنے بھی سن رہے ہیں ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ آج آپ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ آنے والی جنریشن کی فکر کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے صرف اپنی فکر کی ہے، ہمیشہ صرف اپنے پہ دھیان دیا ہے، اس کا مطلب بہت خود غرض ہیں، آپ بہت خود غرض ہیں، آپ کو کوئی اپنے بچوں سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کو اپنے بچوں کی آنے والی جنریشن سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ جو مادر پدر آزاد لوگ گھوم رہے ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، ڈائلاگ سے، جی ہاں ڈائلاگ سے، باتیں کرنے سے، ہاتھ نہیں اٹھانا، گالی نہیں دینی، ہاتھ نہیں اٹھانا، گالی نہیں دینی، نفرت کا اظہار نہیں کرنا۔ نفرت کرنا ہے دل میں اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، کیونکہ آپ نفرت کریں گے تو آپ اس سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ کو کہیں بھی کوئی ایسے بچے، ایسے لوگ ملیں، خاص طور پر بچے کورا کاغذ ہیں، ان بچوں کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، ان کو پیار سے، محبت سے، سلولی، آہستہ آہستہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یقین مانیے، کیونکہ تمام چیزیں قدرت کے اگینسٹ میں ہیں، اگینسٹ آف نیچر ہیں، یقین مانیے ان بچوں کو، بڑوں کو، اب بچوں جو ہے میں ایٹ دی ایج آف 13 14 15 تک ہی سمجھتا ہوں، میں چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہا، میں 8 9 سال کے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ان بچوں کو بہت اچھے طریقے سے، پیار و محبت سے، اگر آپ زیادہ نہیں سمجھا سکتے ہیں تو آپ کے مساجد میں، قریبی مساجد میں بہت بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں اس طرح کے، سلولی ان کو ان کی طرف لے کر آئیں۔ مسجد کا اپنا ماحول بڑا بابرکت ماحول ہے، ہر وقت وہاں اذان، نماز، قرآن، ان تمام چیزوں کا ورد ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ایک ایک لفظ کی وہاں پہ جو ہے نا برکت ہمیشہ رہتی ہے۔ ان بچوں کو کم از کم وہاں تک لے کر آئیں، کم از کم خود جا کے بیٹھیں۔ مسجد میں صرف جا کے بیٹھ جانا ہی 15 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، یقین مانیے اس قدر اس کے اثرات ہیں آپ کے بچوں پر، آپ کے اوپر، آپ کے ناتا آپ کے نواسہ نواسی، پوتا پوتی، ان سب کے اوپر۔ یقین مانیے اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لیجئے، اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لیجئے۔ گھر کا ماحول، یقیناً آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک وہ ماحول جو مسجد کا ہے، اس کی جو برکت ہے، اس کا کمپیریزن گھر سے نہیں ہے۔ نماز جب موقع ملے گھر میں اگر پڑھنا چاہیں بالکل پڑھ لیے، کوشش کریں مسجد میں جائیں، اپنے تمام اہل عیال کو لے کر جائیں، خواتین، لڑکیاں، بچے، وہاں جتنے پروگرامز ہوتے ہیں زیادہ تر فری ہوتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، جن کو تھوڑی سی فیس دینی پڑتی ہے وہ کریں، لیکن یقین مانیے یہ وہ وقت ہے آج جو اپنے آپ کو ماحول سے جوڑنا ہی پڑے گا، اپنے آپ کو ماحول سے جوڑنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو جب ماحول سے جوڑیں گے تو اپنے بچوں کو ماحول سے جوڑیں گے۔ اس کا صرف ایک ہی حل مجھے نظر آیا ہے، میں نے بہت تحقیق کی کیا کیا جائے، مجھے صرف ایک ہی حل نظر آیا ہے۔ انفیکٹ جن لوگوں نے ماحول سے، مسجد کے ماحول سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جوڑا ہوا ہے، وہاں کا جناب جب میں نے آؤٹ کم دیکھا ہے، اس کا نتیجہ دیکھا ہے، تو مجھے تسلی ہوئی کہ کہیں نہ کہیں موجود ہے ایسی جگہ جہاں سے ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں، جہاں سے ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ فیض جو لفظ ہے یہ یاد کر لیجئے، اپنے بچوں کو فیض حاصل کروائیے، اپنے آپ کو، اپنے بیوی، بیٹی، سب کی بات میں کر رہا ہوں۔ میں یہ بات بار بار کہتا رہوں گا، آگے بھی ویڈیوز میں کہوں گا، کیونکہ اس وقت بڑا کروشل معاملہ ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے، کیونکہ مجھے سننے والے زیادہ تر جو ایج ہے ان کی 40 سے لے کر کے 55 سال تک ہے۔ بہت سارے اس میں لوگ ایسے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ دیسی لوگ ہیں، پاکستان سے سنتے ہیں، یہاں آئیں وہ لوگ بھی سنتے ہیں، مڈل ایسٹ سے سنتے ہیں، بہت ساری جگہ سے سنتے ہیں، لیکن جو میری ایج کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اور باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان میں سے تو زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو کہ بیٹھ کر کے ڈاگ شوز آج بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میں ریٹائر ہوں، مجھے اپنا ٹائم پاس کرنا ہے۔ آپ کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، آپ اس کو بغیر کسی ویلیو کے
بغیر اس کے بیٹر آؤٹ کم کے کیسے ایسے پاس کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی ویلیوبل زندگی آپ کو دی ہے، اب وہ ایسے ہی بلا وجہ کے پاس کیسے کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنا کچھ وقت ہمیں دے جائیے، اپنا کچھ وقت اپنے بچوں کے بچوں کو دے جائیے، یقین مانیے وہ ساری زندگی آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ جب میری یا آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی، اس کے بعد یہی دعائیں، یہی باتیں جو اچھے کام وہ کریں گے وہی ہمارے کام آنی ہے، اور کوئی کام نہیں آنا ہے، اور کچھ بھی کام نہیں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو، آپ کے بچوں کو، سب کو ہدایت دے، صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ اگر ویڈیو آپ یہ سمجھتے ہیں انفارمیٹیو ہے، سب کے ساتھ شیئر ضرور کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔